مطالعے کی اہمیت پر میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات سے اور اسی طور پر چند اقوال جو علماء کرام ہیں ان کے تناظر میں آپ کے سامنے مطالعے کی اہمیت واضح کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ علق میں آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک اللہ پاک فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم۔ یاد رکھیے گا قرآن کریم کا ایک شان نزول وہ خصوصی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے عمومی، یعنی ان آیات کا تعلق تو اول درجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرا عمومی اعتبار سے قرآن کے احکامات کی جو ایک عمومی تشریح اور تفسیر ہوتی ہے اس اعتبار سے ان آیات مبارکہ کا یا قرآن پاک کی دیگر آیات کا تعلق قیامت تک آنے والے ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اب ہم نے سورہ علق کی جو آیات مبارکہ ہیں 3 سے 5 تک، ایک تو اس کا خصوصی تعلق اور خصوصی شان نزول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے ہٹ کر آج کے دور کے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے، آپ کے اعتبار سے، میرے اعتبار سے ہم نے اس لیول پر آ کر جو ہے قرآن کریم کی ان آیات کا جو شان نزول عمومی ہے اس اعتبار سے ان آیات کو سمجھنا ہے۔ تو آیت نمبر 3 میں پروردگار فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم، تو گویا ہم اس کو یوں کہیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تو پڑھتا رہ، اے انسان تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، مطالعہ کرتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب کون سا ہے جو بڑا کرم والا ہے؟ الذی علم بالقلم، وہ رب، وہ پروردگار کے جو قلم کے ذریعے سے تجھے علم سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کے ذریعے سے علم سکھاتے ہیں؟ قلم کے ذریعے سے۔ اتنی اہمیت ہے کتابوں کی، سطور کی، قلم سے لکھی ہوئی سطروں کی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں علم سکھاتا ہوں قلم کے ذریعے سے، اور ہم جو ہیں کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں علم سکھاتا ہوں قلم کے ذریعے سے، سطروں کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، اور ہم کتاب کو ٹچ نہیں کرتے، کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں، کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو ہمارے پاس علم کہاں سے آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم تہی دامن ہے علم سے، ہم جو ہے علم سے خالی ہیں، ہم کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، مطالعہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے الذی علم بالقلم، پروردگار فرما رہے ہیں کہ میں قلم کے ذریعے سے تمہیں علم عطا کرتا ہوں۔ علم الانسان ما لم یعلم، اے انسان میں تجھے وہ کچھ سکھاتا ہوں قلم کے ذریعے سے، سطر کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، ما لم یعلم، کہ جس چیز کو تو جانتا بھی نہیں ہے۔ تو ان 3 آیات سے پتہ چلا، نمبر 1 بات تو یہ پتہ چلی کہ ہمیں حکم ہے پڑھنے کا، ہمیں حکم ہے کتابیں پڑھنے کا، ہمیں حکم ہے مطالعہ کرنے کا، ہمیں حکم ہے تعلیم کو، علم کو حاصل کرنے کا اقرأ کے ذریعے سے۔ نمبر 2 بات یہ پتہ چلی کہ جو علم کسی انسان کے پاس آتا ہے، جو علمی رسوخ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کے پیچھے طاقت کون سی ہے؟ قلم کی طاقت ہے، سطروں کی طاقت ہے، کتاب کی طاقت ہے۔ اس لیے اگر آپ مستند عالم بننا چاہتے ہیں اور رسوخ فی العلم چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کتابیں پڑھنا ہوں گی، آپ کو تحریریں پڑھنا ہوں گی، آپ کو سطور کا خوگر ہونا ہوگا، آپ کو سطور کے ساتھ محبت ہونی ہوگی، آپ جو ہیں کتاب کے اوراق کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ آپ کو کرنا ہوگا، منسلک کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلا قرآن پاک کی ان 3 آیات سے مطالعے کی اہمیت پتہ چلی۔ نمبر 2، حکیم ابو نصر فارابی وہ فرماتے ہیں تیل کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں رات کو چوکیداروں کی کندیلوں سے کھڑے کھڑے کتاب کا مطالعہ کرتا تھا۔ حکیم ابو نصر فارابی فرماتے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اور جب پیسے نہیں ہوتے تھے رات کو چراغ کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، چراغ کے لیے تیل نہیں تو چراغ کیسے جلے گا؟ تو فرماتے مطالعہ کرنے کا شوق تھا، کتاب پڑھنے کا شوق تھا۔ تو وہ جو چوک کے اندر جو چوکیدار کھڑے ہوتے تھے ان کے پاس کندیلیں ہوتی تھی، لالٹین ہوتی تھی، آگ ہوتی تھی۔ فرماتے کہ میں اس آگ، اس روشنی کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتا اور وہاں پر جا کر کتاب کا مطالعہ کیا کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، میرے پیارے طالب علموں، خطباء عظام، ہمارے تو الحمدللہ ہر گھر میں اور ہر کمرے کے اندر لائٹیں موجود ہیں، ہر گھر میں، ہر کمرے میں روشنی موجود ہے۔ حکیم ابو نصر فارابی کو تو روشنی میسر نہ ہوتی تھی،
اور مطالعے کے شوق کا عالم یہ تھا کہ چوکیداروں کی قندیلوں کے پاس کھڑے ہو کر مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ چوکیدار تو چوک میں کھڑا ہوگا نا، گھر پتہ نہیں ان کا کہاں ہوتا ہوگا، وہاں سے سفر کرتے کرتے اس چوکیدار کے پاس آتے ہوں گے، وہاں پر کھڑے ہو کے مطالعہ کرتے ہوں گے، اور پھر چوکیدار گشت بھی لگاتے ہیں، پھر حکیم ابو نصر فارابی جو ہے وہ گشت کے ساتھ ساتھ جو ہے چلا کرتے ہوں گے۔ اتنی مشقتیں اٹھاتے رہے حکیم ابو نصر فارابی، اور ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں لائٹ موجود ہے، ہم تب بھی نہیں مطالعہ کرتے۔ تو پھر ہم یہ چاہیں کہ ہم حکیم ابو نصر فارابی بن جائیں، این خیالستو محالستو جنو، تو اس لیے مطالعہ کریں۔ مطالعے کی اہمیت آپ کے سامنے حکیم ابو نصر فارابی نے واضح کر دی۔ نمبر 3، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری صحبت سے تنہائی اچھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میری صحبت سے تنہائی اچھی ہے، لیکن تنہائی سے پریشان ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ انسان جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے اچھی کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ اس قول کو دیکھیں، حالانکہ وہ عالم ہیں اور کمال درجے کے عالم ہیں۔ آج تو لوگ جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں ان کو غزالی زماں کہتے ہیں، یعنی وہ غزالی کہ جس کی طرف لوگ منسوب ہونا یا منسوب کرنا اچھا سمجھتے ہیں، ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے غزالی دوراں، غزالی زماں۔ وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ میری صحبت میں بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی میں چونکہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر اس تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، وساوس اور خیالات کو دور کرنے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کو مطالعے کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے کتابوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میری صحبت سے تنہائی اچھی، اور تنہائی سے اچھا جو ہے اس کی وحشت کو ختم کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ مطالعے کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 4، حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مطالعہ انسان کے اخلاق کا معیار ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، مطالعہ انسان کے اخلاق کا معیار ہے۔ گویا کہ انسان جتنا صاحب مطالعہ ہوتا ہے اتنے ہی اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض والمحال، آپ اس کے کہہ لیں کہ دو اس کی توجیہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صاحب مطالعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بد اخلاق ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا مطالعہ اس کو فائدہ نہیں دے رہا۔ نمبر 2، اگر اللہ پاک کی ذات نے کسی انسان کو جو اخلاق کے اعتبار سے اونچا معیار دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیچھے طاقت کیا ہوتی ہے؟ مطالعے کی، علم کی طاقت ہوتی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار مطالعے کا اور علم کا کیا، دوسرا اخلاق اور مطالعے کا کیا تعلق ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق نام ہے تہذیب کا، اخلاق نام ہے مہذب پن کا، کس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھنا، بڑے کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ، الفاظ کون سے استعمال کرنے ہیں، نگاہیں کہاں اٹھانی، کہاں گرانی۔ اب ظاہر بات ہے ہر شے کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اور علم، مطالعہ، تعلیم یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو گویا کہ جس انسان کا جتنا اخلاق کا معیار بلند ہوگا اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ علم، اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ تعلیم ہوگی۔ جتنی تعلیم، جتنا مطالعہ، جتنا علم ہوگا اس کا اخلاق اتنا بلند و بالا ہوگا۔ ہاں، وہ افراد کے جو علم کے ہوتے ہوئے بد اخلاق ہیں، ہم اس کو یوں کہہ لیں گے کہ اس کے علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا، ورنہ اخلاق کے پیچھے علم کی دولت ہے اور علم کی طاقت ہے جو انسان کو اخلاق کے اوپر کھڑا کرتا ہے۔ اور اسی طور پر اس سے بھی مطالعے کی اہمیت پتہ چلی کہ اخلاق کے سنورنے کے اندر بھی مطالعے کا اور علم کا کردار ہے۔ نمبر 5، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں مطالعہ مفتاح استعداد ہے۔ مطالعہ مفتاح استعداد ہے۔ مفتاح کہتے ہیں چابی کو، مفتاح کہتے ہیں کھولنے کے آلے کو۔ گویا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر آپ اپنی صلاحیت کو کھولنا چاہتے ہیں، اپنی استعداد کو جانچنا چاہتے ہیں کہ مجھ میں کون سی صلاحیت ہے، کون سی استعداد ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے مطالعہ کر لیجئے۔ مطالعہ آپ کی صلاحیتوں کو کھول کے رکھے گا، نکھار دے گا، اجاگر کر دے گا۔ اور جس وقت آپ کے اندر اللہ پاک کی ذات نے ہر انسان میں مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، استعدادات رکھی ہیں، اگر آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ کی تمام تر استعدادات، تمام تر آپ کی صلاحیتیں وہ زنگ آلود ہو جائیں گی، وہ پڑی پڑی خراب ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کی ذات نے تو آپ میں
استعداد اور اسی طور پر کسی بھی شے کی صلاحیت کو رکھ دیا ہے، ودیعتاً رکھ دیا ہے، اب اس کو کھولیں گے کیسے؟ اب اس کو اجاگر کیسے کریں گے؟ نکھاریں گے کیسے؟ اس کو ہم باہر کیسے لے کر آئیں گے؟ اس کے لیے چابی کیا ہے؟ مطالعہ کرنا۔ جتنا آپ کا مطالعہ بڑھتا جائے گا، آپ کی اتنی استعدادیں کھلتی جائیں گی اور وہ پوری طور پر اجاگر ہوتی جائیں گی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ مطالعے کی اہمیت کتنی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ میں، آپ میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں، جو استعدادیں رکھی ہیں، وہ ساری کی ساری کھلنے کے لیے چابی کی ضرورت ہے، اور وہ چابی کیا ہے؟ مطالعہ۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اندر موجود اور پوشیدہ صلاحیتوں کو اور استعدادات کو کتنے طور پر جو ہے کھول پاتے ہیں، اور کتنی اپنی استعدادوں کو جو ہے اجاگر کر پاتے ہیں۔ اجاگر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے مطالعہ۔ نمبر 6، کلید خطابت کے مصنف رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی پختگی اور اضافہ مطالعے کے بغیر ناممکن ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، علم کی پختگی اور اضافہ مطالعہ کے بغیر ناممکن ہے۔ یہاں پر دو چیزیں کہی گئی ہیں مطالعے کی اہمیت کے حوالے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا علم مضبوط اور اتھینٹک اور سکہ اور مستند ہو، اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ گویا کہ آپ مطالعہ نہیں کریں گے، بھلے آپ عالم بن جائیں، آپ کا علم اس میں آپ کو رسوخ حاصل نہیں ہوگا، اتھینٹسٹی حاصل نہیں ہوگی، اس میں آپ کو ثقافت حاصل نہیں ہوگی، اس میں آپ کو مستند پن جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پختہ کرنا چاہتے ہیں، رسوخ فی العلم چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہ جو ہم علماء کو دیکھتے ہیں نا، حوالے پہ حوالہ، دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں، کتاب کا صفحہ اور صفحے کی سطریں یاد ہوتی ہیں، فلاں فلاں ساری چیزیں، میرے بھائیوں وہ ایسے نہیں کھڑے ہو کر حوالے پڑھنا شروع کر دیتے، اس کے پیچھے مطالعے کی طاقت ہے۔ یہ جو ہم علماء کی اسپیچز اور بیانات کے اندر علم کا رسوخ دیکھتے ہیں، علم کا جماؤ دیکھتے ہیں، اور علم کا استقلال دیکھتے ہیں، اور سکہ عبارتیں سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مطالعے کی طاقت ہے، اس کے پیچھے مطالعہ ہے۔ جیسے وہ مطالعہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک عالم کا علم مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک شخص جو ہے وہ مسلسل ڈرائیوری کرتا ہے تو اس کو ڈرائیوری کے اندر مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ چھوڑ دے، ایک عرصے تک جو ہے وہ سیٹ پر نہ بیٹھے، اسٹیئرنگ پر نہ بیٹھے، تو اس کی ڈرائیوری کے اندر کمزوری اور ویکنس آ جاتی ہے۔ اسی طور پر آپ نے جو مدارس میں اساتذہ سے، مشائخ سے علم حاصل کیا ہے، اگر آپ اس میں رسوخ چاہتے ہیں، مضبوطی چاہتے ہیں، مہارت چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ آپ مطالعہ بڑھاتے جائیں، مطالعہ کرتے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں رسوخ بھی پیدا ہو جائے گا اور مہارت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا لفظ اس میں کیا استعمال کیا گیا؟ علم کی پختگی اور اضافہ۔ گویا کہ مطالعے کے ساتھ دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کلید خطابت کے مصنف رحمہ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں نمبر 1 پختگی حاصل ہوگی، اور نمبر 2 آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ظاہر بات ہے جتنی کتابیں پڑھیں گے، جتنی سطور پڑھیں گے، جتنی تحریرات پڑھیں گے، تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا مطالعے کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 7، کلید خطابت کے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص فقیر ہے جس کے پاس مطالعے کی دولت نہیں۔ وہ شخص فقیر ہے جس کے پاس مطالعہ کی دولت نہیں۔ گویا کہ اس موقع پر اس آخری جملے کو سننے کے بعد آپ اور میں جانچیں اور احتساب کریں، محاسبہ کریں، دیکھیں کہ آپ میں اور مجھ میں کون کتنے پانی میں ہے، کون فقیر ہے، کون امیر ہے۔ اگر تو آپ کا مطالعہ مضبوط ہے اور آپ کے پاس مطالعہ کافی مقدار کے اندر ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ ماشاءاللہ امیر ترین آدمی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس مطالعہ نہیں، آپ نے کتابیں نہیں پڑھی، تو سمجھ جائیے کہ آپ فقیر ہیں، آپ منگتے ہیں، آپ سوالی ہیں، آپ غریب ہیں۔ وہ شخص فقیر ہے جس کے پاس مطالعے کی دولت نہیں۔ اصل دولت آپ کے پاس مطالعے کی دولت ہے۔ ایک عالم کے پاس مطالعے کی دولت ہے۔ اگر آپ کے پاس مطالعے کی دولت نہیں ہے تو آپ فقیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ بھکاری ہیں، آپ سائل ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو مطالعے کے اعتبار سے لاکھ پتی بنائیں، کروڑ پتی بنائیں، ارب پتی بنائیں، اور دنیا کے امیر ترین شخص بن جائیں۔ بنیں گے کیسے؟ مطالعے کے ذریعے سے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا، ہم دنیا کے اعتبار سے
अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं, आओ आज अज़म करो, इरादा करो मुताले की अहमियत के हवाले से इन अक़वाल को, इन वज़ाहतों को सुनने के बाद कि इंशाअल्लाह हम जो हैं मुताले के एतबार से, इल्म के एतबार से दुनिया के अमीर तरीन शख्स बनेंगे। ये जो हमारे उलमाए किराम हैं, हम जिनको सुनते हैं, जिनकी मजालिस में जाते हैं, तो आप उनका इल्मी लेवल चेक किया करें। हर एक का इल्मी लेवल होता है, कोई किस दर्जे का मुताले और इल्म के एतबार से अमीर होता है, कोई किस दर्जे का, कोई किस दर्जे का। तो आप भी उनकी तरह अमीर बन सकते हैं। आपके पास जो है सुनहरी मौका है मुताले के हवाले से, इल्म के हवाले से अमीर बनने का, और उसका एक नुस्खा है, एक ही तरीका है। आपको कोई दुकान नहीं खोलना पड़ेगी, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगी, आपको कोई कारोबार नहीं शुरू करना पड़ेगा। बस आपको किताब के साथ यारी लगानी पड़ेगी, आपको किताब के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। आपके पास जो है किताब हर वक्त होनी चाहिए। आपको किताबों के झुरमट में बैठना पड़ेगा। जिस तरह यारों की टोलियों में बैठते हैं, ऐ काश कि हम किताब की टोलियों में बैठना शुरू कर दें। जिस तरह हम अपने यारों से, दोस्तियों से, बेलियों से, संगियों से गुफ्तगू करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और रोते हैं, रुलाते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, इसी तरह किताबों के पास बैठें। किताबें खुद भी हंसेगी, आपको भी हंसाएंगी। किताबें खुद भी रोएंगी, आपको भी रुलाएंगी। किताबें आपको बातें सुनाएंगी, आपको वाक़या सुनाएंगी, आपको जो है लतीफ़े भी सुनाएंगी, आपके अंदर एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा करेंगी। यारों की संगत और रफ़ाकतों में लुत्फ़ उठाने वाले उलमाए किराम, तलबाए उज़्ज़ाम कभी किताब की संगत और रफ़ाकत में आकर देखें। आपको इतना मज़ा आएगा, इतना लुत्फ़ आएगा कि फिर इंशाअल्लाह आपको इस संगत और रफ़ाकत से, इस टोली से और इस जिरगे से उठने का आपका जी और मन नहीं चाहेगा। खुदा करे कि मेरे अंदर, आपके अंदर जो है मुताले की अहमियत के हवाले से एक एहसास बेदार हो जाए, एक सोच और समझ पैदा हो जाए, और हम जो है किताब के साथ, किताब को अपना दोस्त बना लें, किताब के साथ जो है बिल्कुल इंतहा दर्जे की मोहब्बत कर जाएं और किताब के साथ वफा कर जाएं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किताब भी आपके साथ ऐसी वफा करेगी कि ज़माना आपको सलाम करेगा, आपके इल्म को सलाम करेगा। क्यों? इसलिए कि आपने किताब के साथ वफा की है, तो किताब आपके साथ वफा करेगी।